اللہ کے فضل و کرم سے تیسرا پارہ آج شروع ہو رہا ہے، یعنی اب تک 2 پارے مکمل ہو چکے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو مشعل ہدایت ہے، اس میں سے 2 پارے آپ کے سامنے آنے کا مطلب کہ بہت سے مسائل اور بہت سے مبادیات کا استحضار ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھنا بہت آسان ہے پہلے کے مقابلے میں، محسوس نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے استعداد میں اضافہ ہوتا ہے، سنتے سنتے اور جذب کرتے کرتے ایک توانائی آ جاتی ہے جس سے آدمی مزید آیتوں کو انہماک سے ہضم کر سکتا ہے۔ پچھلی آیت میں تذکرہ یہ تھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے، اور مکے والے کہتے تھے لستا مرسلہ، آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر تکلیف اور رنج ہونا ایک امر طبعی ہے۔ یہاں پہلے پارے دوسرے پارے کے ختم پہ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس میں دیکھو تاکید ہے، انکا میں انا مانے بے شک، اور لمنا میں جو لام زبر لا مفتوحہ ہے یہ بھی ضرور بالضرور کے معنی میں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ اتنی تاکید کے باوجود کافروں کا قول نقل کیا ہے 13واں پارہ سورہ رعد میں اللہ نے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہی گواہ ہے ہمارے تمہارے بیچ میں۔ لیکن تسلی کے لیے کچھ ایسے زاویے سے ایک اہم بات پیش کی گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ تنہا آپ رسول نہیں بلکہ آپ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ تلک الرسل، رسول واحد ہے، اس کی جمع رسول آتی ہے بغیر واو کے۔ تلک الرسل، تل کا مؤنث کیوں لائے؟ کیونکہ رسل جمع مکسر ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہے۔ تل کا رسل، یہ رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دیا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی جس طرح سے عام انسانوں میں ایک دوسرے کو فوقیت ہے، ایسے تمام رسولوں میں بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دی ہے۔ لیکن عام انسان کو یہ فوقیت نہیں معلوم ہو سکتی، کیونکہ رسولوں کے درمیان کس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لہذا عام انسان کو منع کر دیا ہے۔ چنانچہ کئی واقعات ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم مجھے یونس بن متہ پر بھی فضیلت مت دو۔ ایک موقع فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر تم برتری کا اظہار مت کرو۔ یہ سب کب کہا گیا؟ جب بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ سید ولد آدم ہیں، تمام آدم کی اولاد کے سردار ہیں۔ جب بتایا گیا تو آپ نے واضح کیا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یعنی کوئی گھمنڈ کا اظہار نہیں ہے۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، اور حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا اقرأ اول باب الجنہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکا لگاؤں گا۔ تو جب معلوم ہوا تو آپ نے فضیلت کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح امت کا بھی، پوری جنت کی صفوں میں سے 120 صفیں جنت کی، ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، 80 صفیں اس امت کے لیے مختص، 2/3، اور آدم سے لے کر بقیہ تمام امت کے لیے 1/3 میں حصہ مشترک۔ یہ سب فضیلتیں بتائی گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کے احوال میں سے وجہ تفضیل بیان کیا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کلام کیا اللہ سے،
یا اللہ نے ان سے کلام کیا، دو شکلیں ہیں. کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا. یہ کون ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا؟ ان کو کریم اللہ کہا جاتا ہے. اسی کلم اللہ کی بنا پر ان کا نام کریم اللہ ہے. اصلی نام تو موسیٰ ہے، لیکن اس صفت کی وجہ سے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، ان کا نام کریم اللہ پڑ گیا. اللہ تعالی نے براہ راست ان سے خطاب کیا ہے. کسی بندے سے خطاب کرنے کی تین شکلیں. اللہ تعالیٰ جب بندوں سے خطاب فرماتے ہیں تو تین طرح. وما جعلنا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. جب بھی کسی بندے سے اللہ خطاب فرماتے ہیں تو تین شکلیں ہوتی ہیں: وحی کے ذریعے، یا فرشتوں کو بھیج کر، یا حجاب کے ساتھ. چنانچہ حضرت موسیٰ سے یہ تیسرا جملہ ہے. حجاب میں خطاب کیا کوہ طور پر اور کہا اننی اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں تمہاری بات اور تم کو دیکھ رہا ہوں. یا موسیٰ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. آواز آ رہی ہے، اس پہاڑ پر تجلی ہو رہی ہے، مگر اللہ کو نہیں دیکھا. کلام ہو رہا ہے. کلام ہوتے ہوتے، اللہ کا تعارف ہوتے ہوتے دل میں خواہش پیدا ہوئی، ربی ارینی انظر الیک، اپنے آپ کو دکھا دو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. یہ مباحثہ، مجھے تم ہرگز دیکھ نہیں سکتے ہو، کیونکہ دنیا میں رہ کر آنکھوں کے اندر ہم نے اتنی قوت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں. لن ترانی ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. اگر تم پہاڑ کو دیکھو، نگاہ جم گئی تو سمجھ لو تم نے ہم کو دیکھ لیا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جب اللہ نے اس پہاڑ پہ تجلی فرمایا تو پورا پہاڑ جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام زمین پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاق، جب افاقہ ہوا تو فرماتے ہیں تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف. سبحانک، آپ کی ذات پاک. یعنی بتانا یہ ہے کہ یہ مطالبہ جو میں نے کیا اور آپ نے تجلی پر مجھے بے ہوش کیا، میرے اصرار کی وجہ سے کیا، میں اس میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں. یہ گفتگو ہو رہی ہے، مشاہدہ نہیں ہو رہا ہے. اگرچہ عنوان یہاں یہ نہیں تھا، لیکن یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن آخرت میں انشاءاللہ سارے مومنین اللہ کو انہی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں. سارے انسان. سورہ قیامہ پارہ 29 اللہ کا ارشاد نوٹ کریں دماغ میں. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوئے ہوں گے. ایک ایک بندہ دیکھے گا تو انشاءاللہ اس دن دیکھیں گے انہی آنکھوں سے. مگر کیسے؟ ان آنکھوں میں قوت بڑھائی جائے گی. یہ انسان کتنا ہوگا؟ طول میں، لمبائی میں 60 گز ہوگا. 2 گز نہیں رہے گا، 60 گز ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں وولٹس بڑھا دیں گے، طاقت بڑھا دیں گے. دیکھیں گے، سب دیکھیں گے اللہ کو. صحابہ کرام نے حسرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اتنا عالم، اتنا ازدحام ہوگا، پروردگار کو سب لوگ دیکھنے میں مزاحمت ہوگی، کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا. فرمایا کبھی 14ویں رات کا چاند بدر کامل، جبکہ اس پر بادل بھی نہ ہو، کسی کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں. کہا بدر کامل کی طرح، کل بدر فی الدجا کی طرح سارے انسان اللہ کو دیکھیں گے، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. یہ تشبیہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے کلم اللہ. موسیٰ کریم اللہ مراد ہے. اس سے کلیم اللہ کی ایک صفت اور بتا دوں یہیں سے.
چونکہ یہاں بے ہوش ہو گئے، قیامت میں جب سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، زمین و آسمان میں جتنے ہیں سب بے ہوش۔ آقا نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ پر مجھے فوقیت مت دینا، کیونکہ جب سب بے ہوش ہو جائیں گے قیامت میں سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش اعظم کا کونا پکڑ کے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کو ہوش آیا یا کوہ طور پر بے ہوشی کے عوض میں آج بے ہوشی سے بچا دیے گئے، بخاری کی روایت۔ تو اگر بے ہوشی سے بچا دیے گئے مستثنا ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ بے ہوش نہ کرے اعزاز میں، وہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر بے ہوش ہوئے تھے تو مجھ سے پہلے گویا ہوش آ گیا، اس دن کی بے ہوشی کے عوض میں بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہرحال اللہ سے کلیم ہونا، کلم اللہ، اللہ سے انہوں نے کلام کیا ہے۔ آپ سے عرض کروں، اس امت کا ہر فرد اس کلام الہی کے ذریعے اپنے رب سے کلام کا حق رکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ آیت کھول کر پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو گویا اس کو اللہ مخاطب بنا کر کہتے ہیں اے وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے میری ذات کا۔ تو بندہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب بندہ قرآن کریم میں پڑھتا ہے کلم اللہ، تو گویا اللہ اس سے ہم کلام ہو کر خبر دیتے ہیں کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ اس لیے آپ بھی اللہ سے کلیم ہو جاؤ، یعنی اللہ سے کلام کرو۔ یہ پورا قرآن کریم کلام ہے اللہ کا، اس کے ذریعے انہماک پیدا کرو تو اللہ کے کلیم بن جاؤ گے۔ اور اگر نبی کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو، کون نہیں چاہتا نبی کی صحبت؟ ہے ایسا کوئی جس کے دل میں نبی کی عظمت و محبت نہ ہو، نبی کے قرب کو چاہتا نہ ہو؟ ایسا کوئی ہے؟ آج بھی نبی کی صحبت میسر ہے۔ وہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال محفوظ ہیں، وہ ہے قرآن کے بعد حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے سارے الفاظ محفوظ ہیں، آپ کی ادائیں محفوظ ہیں، ان میں سیر کرو، نبی کی صحبت حاصل ہو جائے گی۔ نبی کیسے بولتے تھے، کیسے پڑھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے معاملات رفع دفع کرتے تھے، سارا کلام موجود ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو اس میں لگانا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ نے ان میں سے بعض کے درجات کو بلند کر دیا۔ درجات کو بلند کیسے کیا ہے؟ کسی کو حبیب اللہ بنایا، کسی کو کریم اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا۔ تو اللہ کا خلیل ہونا، حبیب ہونا، ذبیح ہونا اور نجیب ہونا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مختلف طبقات ہیں، مختلف درجات ہیں۔ ان تمام بحثوں کو پڑھنا ہے تو سورہ مریم پڑھو، سورہ انبیاء پڑھو، ان دو مقامات پر ملے گا۔ کسی کو کہا مکانن علیہ، کسی کو کہا صدیق النبیہ۔ تو صدیق کہنا، علی کہنا، ترفع اور بلندی کا اظہار کرنا، یہ سب درجات ہیں۔ ان میں سے ایک طرح سے حضرت عیسیٰ کو خاص چیز عنایت فرمائی، وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مریم، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو۔ عیسیٰ ابن مریم کے معنی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، بینات کہتے ہیں کھلے نشانیوں کو، معجزات کو۔ کتنے معجزات دیے؟ انشاءاللہ اسی پارے میں لسٹ آ رہی ہے، فہرست آ رہی ہے، لیکن جب تک وہاں پہنچیں کچھ نمونے کے سن لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بینات دیے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے پرندہ اڑ جاتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کر بول دیتے کہ تم نے کھایا کیا ہے اور گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو۔ اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار کے بولتے قم باذن اللہ، تو کھڑا ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ مادر ذات نابینا ہے، جس کی آنکھوں پر روشنی نہیں ہے، پیدائشی نابینا ہے، اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بینا بن جاتا۔
یہ کس کو دیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو دیا۔ کبھی آپ سنیں مجھ سے معراج کے بیان پہ، معراج کیوں کرائی؟ حضرت موسیٰ کو جادوگروں سے مقابلہ کرنا تھا تو لاٹھی دیا، لاٹھی نے مقابلہ کر کے دکھا دیا، سب جادوگر فیل ہو گئے ایک لاٹھی سے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نبازی، طباوت، حکیموں کا دور تھا تو یہ دیا ان کو، سارے حکیم فیل۔ خالی ہاتھ پکڑ لیا تو کیا کھائے بتا دیا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، سب بتا دیتے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معلوم تھا اللہ کو کہ یہ راکٹ کا دور ہے، لوگ اڑیں گے آسمانوں میں، مریخ پہ جائیں گے، زحل پہ جائیں گے، چاند تاروں کی بات کرتے ہیں۔ اسی واسطے عرش اعظم پہ بلا لیا، ساتوں آسمان سے اوپر، مقام سدرہ سے آگے، کائنات ساری تھک جائے وہاں کی گرد خاک کو نہیں پہنچ سکتی، یہ مقام۔ تو مقابلہ کرانے کے لیے معجزات دیے جاتے ہیں، باطل کو ختم کرنے کے بعد، تاکہ جتنے لوگ ہیں وہ نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ایدنا، اید تائید اردو میں استعمال ہے، اسی اید سے ہے یہ۔ ایدنا، ہم نے اس کی تائید کیا، یعنی اپنے اوٹ سے اس کو طاقت پہنچایا۔ کسی آدمی کو صدر بناتے، ایک کھڑا ہو کے بولتا میں تائید کرتا ہوں، مطلب کیا ہوا؟ میں اس کو طاقت پہنچاتا ہوں اپنے ذات کے ذریعے سے، یہ ہے وہ ایدنا ہو، طاقت پہنچایا ہم نے اس کو، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ یہ روح القدس کون ہے؟ روح کے معنی روح، اور قدس کے معنی پاکیزہ، مقدس۔ اس سے مراد جبریل ہے، یہ بات آ چکی ہے کہ جبریل کا اصلی نام جبریل ہے، صفاتی نام جبریل امین ہے، امانت دار۔ ایک آیت، ایک شوشہ، ایک حرف نہ گھٹایا نہ بڑھایا، امانت دار، تو جبریل امین ہو گئے۔ چونکہ قرآن کریم کو لائے، اور قرآن کا نام کیا ہے؟ روح۔ قرآن کریم کا ایک نام روح، اس روح کے وجہ سے ان کا نام روح الامین پڑ گیا، روح الامین۔ سورہ شعراء پارہ 19 اللہ فرماتے ہیں نزل به الروح الامین، نزل به الروح الامین، قرآن کریم کو لے کے آئے ہیں روح الامین۔ ایک مقام پہ فرمایا مطاع ثم امین، آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر امانت دار بھی ہیں وہ۔ اور کہا سورہ نجم کے اندر علمہ شدید القوا، طاقتور ہیں وہ، ذو مرۃ فاستوى۔ تو جبریل امین کے 600 پر ہیں، اور ہر پر اتنا مضبوط ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان بھر جاتا ہے۔ اپنے پروں پہ اٹھا کے ایسا پلٹانے کی طاقت دیا اللہ نے ان کو۔ قوم لوط کی بستی کو زمین سے اٹھایا، فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر لے گئے پلٹا دیا، یہ طاقت دیا جبریل کو۔ سب صفتی نام ہے، یہ اصل نام جبریل، مگر یہاں نہ روح الامین ہے بلکہ روح القدس ہے۔ قدس کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو پیدائش کے موقع پر جب ان کی والدہ نے پناہ میں لے لیا تھا اور کہا تھا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم فتقبلھا ربھا بقبول حسن، جب حضرت عیسیٰ محسوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کے شر سے بچایا۔ بوقت ولادت شیطان نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، کچوکے نہیں دیا، محفوظ، شیطان کے شر سے بچے ہوئے، مقدس۔ مقدس بئی معنی بھی کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا کیا، القاہا الی مریم وروح منہ، مریم کے پاس القا کیا، اس سے پیدا کیا۔ عام انسانوں کو باپ کے ذریعے سے پیدا کیا، ان کو باپ کے ذریعے سے پیدا نہیں کیا۔
اسی واسطے وہ کیا ہو گئے؟ قدس ہو گئے۔ ان کے گریبان میں پھونک مارنے کو اسی فرشتے کا انتخاب کیا تو فرشتہ روح القدس بن گیا۔ تو کبھی روح الامین ہیں، کبھی روح القدس ہیں، اصل نام جبریل امین ہے۔ ان کے ذریعے سے تائید کیا۔ ایک موقع پہ حسان ابن ثابت منبر رسول پر شعر پڑھ رہے تھے نبی کی شان میں۔ آپ نے کہا اللہم اجدہ بروح القدس، اے اللہ ان کی تائید کر جبریل کے ذریعے، یعنی روح القدس کے ذریعے سے۔ تو تائید کا مطلب کیا ہوا؟ تحفظ ہے، نگہبانی ہے، دیکھ بھال ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا مقتتل تو نہ جھگڑا کیا ہوتا الذین من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے، من بعد اس کے ما جاءتہم البینات کہ ان کے پاس دلائل پہنچ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں بعض لوگوں نے جھگڑا کیا۔ ایک طبقہ ہے جو عیسیٰ کو اس پیدائش کی وجہ سے خدا کا بیٹا مانتا ہے، آج بھی مانتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو اس طرح عجیب پیدائش کی وجہ سے ان کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک زانیہ کا بیٹا کہتا ہے۔ وہ یہودی ہیں، یہودی یہودیت میں، شیطانیت میں حضرت عیسیٰ کو زانیہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو عظمت میں خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ان دونوں کو اللہ نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ دلائل ہیں۔ دلائل کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، پورا جبریل امین انسان کی شکل میں ڈھل کر آ گیا۔ سورہ مریم میں اللہ نے کہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، نوجوان، خوبرو، اسمارٹ، بہترین انسان بن کے آیا، اور وہ حمام میں تنہا ہے۔ اس حالت میں وہ ڈر جاتی ہیں انسان کو دیکھ کر اور کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تو ڈرتا ہے رحمان سے۔ وہ انسان کی زبان سے بولتا ہے انا رسول ربک، تیرے رب کا ہی بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھ کو عطا کروں ہونہار بچہ۔ یہ ساری وضاحتیں کلام پاک میں موجود ہیں، پھر بھی زانیہ کا بیٹا کہنا یہ ان کی شیطنت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ پر ان دونوں طبقوں کا یہ حد سے آگے بڑھنا، افراط اور تفریط۔ ایک طرف تو اللہ نے وضاحت کر دی کہ وہ فرشتے کے روح مارنے سے، پھونک مارنے سے حالت حمل میں ہو گئے، ان کو خدا کا بیٹا کہنا بھی غلط اور ولد الزانیہ کہنا بھی غلط۔ اور ایک مقام میں فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے روح پھونکنے کی وجہ سے، کلمہ کن اور القا کرنے کی وجہ سے خدا کے بیٹے ہیں، تو سنو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اگر مثال چاہتے ہو تو عیسیٰ کی مثال، ان مثل عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک کا مثل آدم کی طرح، خلقہ من تراب، بنایا مٹی سے، کہا ہو جا، ہو گئے۔ تو اگر صرف باپ کے نہ ہونے سے وہ خدا کے بیٹے ہو گئے تو یہاں تو باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، بدرجہ اولا خدا کے بیٹے ہو گئے۔ لیکن کوئی بھی عیسائی آدم کو خدا کا بیٹا کہنے کو تیار نہیں۔ یہ وضاحت کر دیا اللہ نے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بس ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور ان میں سے بعض نے انکار کیا، کفر کیا۔ بہترین انداز ہے من آمن ومنہم من کفر، بعض ایمان لائے، بعض نے کفر کیا۔ اگر یہ سوال کیا جائے آپ سے کہ ایمان لائے تو کیا مطلب، کفر کیا تو کیا مطلب؟ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، کیا مطلب؟
اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ ایمان لانا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو رد کر کے اسی ہٹ درمی پہ قائم رہنا یہ کفر کرنا ہے۔ وضاحت آ گئی؟ تسلیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو باہم قتل و قتال نہ ہوتا، جھگڑتے ہی نہیں وہ۔ پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ اللہ کی مشیت کیوں نہیں ایسا ہوئی؟ قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں وَلَوْ شَاءَ کا لفظ آیا ہے۔ اللہ کی مشیت ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کی مصلحت دنیا میں کیوں ہے کہ وہ باہم لڑتے رہیں، دست و غریباں ہوتے رہیں؟ یہ تسلی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ چاہتا تو زمین میں کوئی کافر نہ ہوتا، سب ایمان والے ہو جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، مطلب کیا ہوا؟ آپ کی دعوت و تبلیغ پر سب ایمان میں نہیں آتے ہیں تو غمگین مت ہو، اللہ کی مشیت ہی ایسی ہے، آپ کو تبلیغ کا اجر مل جائے گا۔ بقیہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے، یہ مشیت اللہ پہ چھوڑ دو۔ ہمیں یہاں تسلی ملتی ہے، ہم اپنا کام کیے جائیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اپنا فرض پورا کرتے جانا ہمارا فرض ہے، کرتے جاؤ، نتیجہ اللہ کے حوالے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ ایک ٹکڑا کم سے کم بٹھا لو دل میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ یہاں تو لفظ یفعلو ہے، سورہ بروج میں کہا فعال لما یرید، سورہ بروج پارہ 30 میں اللہ فرماتے ہیں فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ جو ارادہ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ ارادے سے ہو رہا ہے جو کچھ کی ہو رہا ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے؟ کچھ لوگوں کو شہید کر کے اس مقام تک پہنچانا ہے، کچھ لوگوں کو آزمائش کی بھٹی میں تباہ کے کندر بنانا ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے کچھ لوگوں کو شہید بنا کر مقام عزت تک پہنچانا ہے۔ یہ ساری آیتیں سورہ عنکبوت پڑھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ اب یہاں سے ان تمام درجات کے حصول کے لیے انفاق کی دعوت ہے۔ انفاق کے معنی خرچ کرنا۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبت مال سے ہے، مال کو جمع کرنا اس کی فطرت ہے۔ چھوٹا بچہ ہے اسی وقت سے اسے سمیٹنا آ جاتا، میرا اور تیرا، ہر چیز جمع کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ مال کو مال کہتے اسی لیے ہیں کہ ادھر دل مائل ہوتا ہے۔ مال کی تعریف کیا ہے؟ مال کس کو بولتے؟ مال کہتے ہیں ما یمیل الیہ القلب، جدھر دل مائل ہو جائے وہ مال ہے، اور مائل نہ ہو دل تو مال ہی نہیں ہے، تو میلا ہے، کچرا ہے۔ پھر وہ رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال، رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهب، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے مائل ہوتے ہوئے اسی کی طرف جس کے پاس مال ہے، اور دیکھا ہے لوگوں کو جاتے ہوئے جس کے پاس ذهب و سونا ہے۔ تو مال میلان سے ہے، اور مذہب بھی ما ذهب الیہ القلب سے ہے، جدھر دل جائے وہ مذہب۔ آپ کہتے ہیں عیسائیت بہت اچھی ہے، تو آپ کا دل کدھر گیا؟ ادھر۔ ما ذهب الیہ القلب وہ مذہب، آپ کا دل جانا چاہیے مصطفیٰ کی طرف تو آپ کا مذہب بنے گا۔ آپ کا دل جاتا ہے ادھر یہودیت کی طرف تو وہ آپ کا مذہب ہے۔ تو مذہب کہتے ہیں ما ذهب الیہ القلب کو، جس طرف آپ کا دل جائے۔ اسی واسطے یہاں اکراہ نہیں چلتا، زبردستی اسلام میں آ جاؤ، قابل قبول نہیں، دل آنا۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی اس کے بعد کی آیت آ رہی ہے، اکراہ نہیں چلتا یہاں،
تو آپ کا دل کدھر چلتا؟ یہودیت کی طرف؟ کس کو پسند کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ کے قلب کے اندر آئیڈیل اور نمونہ مصطفیٰ کی ذات نہیں ہے تو آپ کا مذہب وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے دل سے فیصلہ کراؤ کہ آپ کا مذہب کیا ہے. یہ تو ممکن نہیں. ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہمارے قلب میں عظمت دوسروں کی آ رہی ہے، دوسروں کا لباس، دوسروں کا حلیہ، دوسروں کا طریقہ، دوسروں کی چال چلن، دوسروں کی روش، یہاں تک کہ دوسروں کی کتاب. ہم کو جو پسند ہے وہی ہمارا مذہب ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو اللہ چاہتا کرتا ہے، لیکن انفاق کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. تو مال کی محبت فطری ہے. اسی واسطے جب آدمی مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ کوئی چیز حاصل کر سکتا ہے. مال کو خرچ کرے گا تو وہ زکوٰۃ دے سکے گا، مال خرچ کرے گا تو حج کر سکے گا، مال خرچ کرے گا تو بلاؤں کو ٹال سکے گا، اور مال خرچ کرے گا تو اللہ سے قریب ہو سکے گا. میں روایت سنایا تھا آپ کو، بخیل آدمی سے لوگ بھی دور، اور بخیل آدمی سے جنت بھی دور، اور بخیل آدمی سے اللہ بھی دور. ہاں، جہنم قریب. اور سخی آدمی سے لوگ بھی قریب، اللہ بھی قریب، جنت بھی قریب. تو کیا مطلب ہوا؟ انفاق سے اللہ کا قرب، انفاق سے جنت کا حصول. اور حدیث میں آتا ہے بلائیں صدقات سے ٹلتی ہیں. الصدقۃ تطفئ غضب الرب، رب کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب کے ساتھ فرمایا رد البلاء، بلائیں ٹلتی ہیں اس سے. تو انفاق کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوگا. جو انفاق کرنا نہیں سیکھے گا اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. انفاق، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو تم کو ہم نے دیا. کیا شان ہے اللہ کی، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا. ہمارے دیے ہوئے میں سے ہمارے حکم پر خرچ کرنا نہیں آ رہا ہے تو کیا کرو گے؟ یہ نہیں کہا کہ تمہارا ہے تم اس میں سے خرچ کرو. مما رزقناکم، مما اس میں سے جو رزقناکم تم کو ہم نے دیا. اللہ نے دیا. جب بندہ پیدا ہو کے آتا تو دونوں مٹھی بند ہوتی، کھولے سے کچھ نہیں نکلتا، خالی ہاتھ آیا. اس جہان میں آتے ہی اس کے سامنے شفیق ماں ہے، محترم باپ ہے، اور دائیں بائیں ساری کائنات ہے. ہوائیں اس کے لیے، فضائیں اس کے لیے، سورج کی گرمی اس کے لیے، سب کچھ اس کے لیے بنا کے دے دیا ہے. اس میں سے انسان پلتا ہے، بڑھتا ہے، کماتا ہے، پھر کہتا ہے یہ سب ہمارا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات تیرے لیے ہے، تو ہمارے لیے ہے، اور تیرا وجود ہمارے لیے ہے. تو انفقوا مما رزقناکم کا ترجمہ ہے جو تم کو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے. ایک دن آئے گا لا بیع فیہ ولا خلہ، نہ اس دن میں بیع ہوگی نہ کوئی خلت ہوگی. بیع کہتے ہیں کاروبار کرنا، پانی دے کے شہد لینا، دودھ دے کے روٹی خریدنا، یا درہم و دینار دے کے کوئی چیز حاصل کرنا، اس کو بیع کہتے ہیں. اس دن بیع نہیں ہوگی. بیع سے مراد آج سکہ نہیں ہے ثواب کا، کل خرید لیں گے. اب یہاں ریال نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، جائیں گے وہاں خرید لیں گے. مگر وہاں ایسا ہے کہ وہ ثواب کا سکہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے، وہ یہی خریدنا پڑتا. لا بیع، کوئی بیع وہاں نہیں. یہاں تک کہ ساری زمین، سارا آسمان، جو کچھ اس میں ہے، اگر سب اس کو دے دیا جائے بفرض محال، سپوز ہے وہ نہیں، اور اس سے کہا جائے کہ یہ سارا کا سارا دے کر عذاب سے چھٹکارا پالے، تو کہے گا میں راضی ہوں. اللہ فرماتے ہیں ساری زمین، سارا آسمان، جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، سب اس کو دے دیا جائے،
اور پھر کہا جائے کہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کر لے تو تیار ہو جائے گا، لیکن اس کے پاس یہ سب رہے گا نہیں۔ سورہ معارج پارہ 29 پہلا رکوع پڑھ لو، کیا کہے گا اللہ سے؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ کلا، کلا ہرگز نہیں، ساری کائنات کو لے لو مجھے چھوڑ دو، کہیں گے ہرگز نہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا چوتھے پارے کی آخری آیت میں، واضح ارشاد ہے، 5ویں پارے کے اور چوتھے پارے کے آخر میں بہت صاف ہے، ملء الارض ذہبا، ملء الارض ذہبا، زمین بھر کے سونا پیش کرے گا اللہ کے جناب میں، عذاب سے نہیں بچے گا، کیونکہ وہاں بے ہے نہیں، کچھ دے کر کچھ لینے کا دستور ہی نہیں وہاں پر، تو وہاں بے نہیں ہوگی۔ ولا خلت، خلت کے معنی دوستی، دوستی بھی نہیں چلے گی، ساری دوستیاں تبدیل ہو جائیں گی دشمنیوں میں، جتنے آج دوست ہیں نا دشمن ہو جائیں گے، سوائے ایک دوستی کے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، ضرور پڑھیے آپ لوگ، 25واں پارہ سورہ زخرف۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء، خلیل کی جمع اخلاء، یہاں لفظ خلت ہے، خلت کے معنی دوستی، خلیل کے معنی دوست، الاخلاء اس کی جمع ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقیوں کے جتنی دوستیاں ہیں سب بدل جائیں گی کس میں؟ دشمنی میں، عدو دشمن ہو جائیں گے۔ آج جتنے دوست ہیں سب دشمن ہوں گے۔ ہاں اگر دوستی آپ کی تقوی کی وجہ سے ہے تو انشاءاللہ باقی رہے گی۔ اسی واسطے آقا نے فرمایا من احب للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، جس نے محبت کیا اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے، نہیں دیا تو اللہ کے لیے، چاہا تو اللہ کے لیے، نہیں چاہا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ آج دوستی کیسی ہوتی؟ مطلب کی، یعنی بیوہ ہے نا چاہو زمین کھینچ لو اس کی، انہیں یتیم ہے نا اس کے پیچھے جائیداد ہے کھینچ لو اس سے، فلاں صاحب دوستی کرو بڑے پوسٹ پہ ہیں ان سے فلاں کام نکالنا ہے، جس سے بھی دوستی ہے غرض پوشیدہ۔ اللہ نے کہا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان مت کرو زیادہ لینے کی امید میں۔ آج دوستیوں کا حال اس واسطے ایسا ہے، اس لیے قیامت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اگر دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے تو آقا کا ارشاد سن لو، سنا چکا ہوں اس سے پہلے۔ ایک صحابی آ کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کہا بہت تیاری کر لیے ہو؟ کہا تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، بہت محبت ہے۔ کہا سوچ کر بولو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے ادھر فاقہ آتا، مصیبتیں آتی، آزمائشیں آتی۔ عائشہ نے محبت کیا ہے تو پورا مہینہ کھانا نہیں ملا ہے، صرف پانی اور کھجور ہے، دم محبت کرنے کا تو کرو۔ 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں قید کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، پتے کھائے، درختوں کی چھال کھانا پڑا پورے 3 سال تک۔ ہے مقابلہ محبت کا تو کرو، فاقہ کرنا پڑے گا، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس پر کوئی جم گیا اگر کسی حال میں محبت چھوڑنا نہیں ہے، ہر قربانی پیش کریں گے۔ تو آقا نے فرمایا وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، اسی کے ساتھ وہ آدمی رہے گا جس سے محبت ہوگی، یعنی نبی سے محبت کرنے والا نبی کے ساتھ ہوگا۔ پوچھا گیا آپ کا مقام بڑا اونچا، ہمارا مقام بہت نیچا، ہم پاس بھی ہو گئے تو سب سے 3rd درجے میں پاس ہوں گے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرمایا، 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت ہے
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. کیوں ہوگا؟ ان کی اطاعت کی وجہ سے. تو حقیقی محبت اگر ایمان کی ہے تو قیامت میں یہ مقام حاصل ہوگا. اور اگر دوستی دنیا کی خاطر ہے تو بدل جائے گی دشمنی میں. اب آپ کی مرضی ہے دوستی کس لیے کرتے ہیں کرو. دنیا کی خاطر کرتے ہیں تو آخرت میں دشمنی ہونا ہے. یہ آیت 25واں پارہ سورہ زخرف کی ہے، یاد کر لیں اس کو. تو وہاں خلت نہیں ہوگی، یعنی دوستی وہاں نہیں چلے گی، اور وہاں پر بیع نہیں چلے گی کہ سارا مال سمیٹ کر دے دیں اور ثواب خرید لیں، نہیں چلے گا. ایک واقعہ سنایا تھا میں آپ کو. ایک صاحب کو بڑا غرور تھا، ہم خرید لیں گے، ہمارے پاس طاقت ہے خریدنے کی، خرید لیں گے. توحید لے کر پہنچے اللہ کے جناب میں. اللہ نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا توحید لایا ہوں. توحید؟ تیرے سوا کسی کو نہیں سنتا تھا میں. کہا اچھا، توحید پہ بڑا ناز ہے. فرشتوں سے کہا ذرا گھما کے لاؤ، تھوڑا سیر کرا کے لاؤ. تھوڑی دور گئے، پیاس لگی. کہا پانی دے دو. کہا دنیا نہیں ہے، فری مل جائے گا پانی، خریدنا پڑتا ہے، یہاں دوسرا ملک ہے، یہ یہاں نہیں چلتا. جہاں دیکھو پانی لگا ہے، پی لیے. دنیا میں پانی کا حساب ہے؟ بس نہائے جا رہے ہیں، پانی پھینکے جا رہے ہیں. کتنا ہی لکھو مسجد کا پانی ہے، ذرا کم خرچ کرو، کوئی سننے کو تیار نہیں، بے حساب پھینکے جا رہے ہیں. وہاں ایک گلاس پانی مانگا، پیاس لگی ہے، فرشتہ بولتا ہے فری کا نہیں ملتا. یہاں حق ہے، استحقاق ہے تو ملتا ہے، ورنہ فری کا نہیں ملتا. دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے. کہا کیا چلتا ہے یہاں؟ کہا ثواب کا سکہ. کہا میرے پاس بہت ہے. کہا اچھا، ابھی نہیں ملتا. اور تپایا تھوڑا. تپنے کے بعد پھر پانی مانگا. کہا آدھا ثواب دے دو، ایک گلاس ملے گا. زندگی بھر کی نیکیوں کا آدھا ثواب دے دو تو ایک گلاس پانی ملے گا. کہا پیاس بہت لگی ہے یہ دنیا میں. کتنے گلاس پیے؟ حساب دے دو. اس کو محسوس ہو گیا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت کے اندر نہیں پہنچ سکتا. کہا سوائے تیرے فضل کے کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ نے کہا جا، تجھے میں نے معاف کر دیا، فضل کیا تیرے اوپر. تو بندہ فضل سے جا سکتا. میں جب بخاری کی روایت پڑھتے پڑھتے پہنچا وہاں تک، جب آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں پہنچ سکتا. کوئی شخص تم میں سے اپنے عمل کے بلبوتے پر. کیا عموم ہے، کیا استثناء ہے. صحابہ نے حیرت سے پوچھا اور آپ بھی؟ یہ صحابہ کرام ہیں جو سوال ایسا کر دیا کرتے ہیں، ہم ہوتے تو نہیں پوچھتے. کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ نے مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت واسعہ. کوئی شخص عمل کے بلبوتے پر نہیں پہنچ سکتا. تو خلت وہاں پر یہ حالت ہے خلت کی. دوستی نہیں چلے گی، بیع نہیں چلے گی. ہاں اللہ کا فضل چلے گا. فضل کب ملے گا؟ جب اللہ سے بنا کے رکھو، دوستی کر کے رکھو، اس کی بات مان کے چلو. ایک مقام پہ فرمایا اللہ نے جب تمہاری بات ہم سنتے ہیں تم بھی ہماری سنو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جب بندے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو میں قریب ہوں، تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. چاہیے کہ تم بھی میری سن لو، چاہیے کہ تم بھی مجھ پر ایمان لے آؤ. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر تم بھی ایمان لاؤ نا. تم جو بولتے گئے ہم سنتے گئے، اور تم ہے کہ سننے کا نام نہیں، جو چاہتے کرتے رہتے. تو دو طرفہ ہونا چاہیے محبت. الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. دو طرفہ ہونا چاہیے محبت.
ہم جو دعا کریں وہ سن لیں جبکہ وہ غنی ہے، اور وہ جو چاہے حکم دے ہم سننے کو تیار ہیں جبکہ ہم محتاج محض ہیں۔ یہ فرمایا وہاں خلت نہیں چلتی۔ سب سے بڑے خلیل کون ہیں؟ سارا جہان جانتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن خلیل کے والد کے لیے، ان کے لیے نہیں، خلیل نے اپنے خلت کا واسطہ دے کر اللہ سے کہا اپنے باپ کے لیے، آپ نے مجھ سے کہا تھا تجھ کو قیامت میں رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ میرے باپ کا حال یہ ہے، چہرے پر سیاہی، ترحقھا قطرہ، چہرہ سیاہ۔ فرمایا میں نے پہلے کہہ دیا تھا کافروں پر جنت حرام ہے، حرمت الجنت علی الکافرین۔ ہاں خلت کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی شکل بگاڑ دیں، آئندہ اپنی اصلی شکل میں نظر نہیں آئیں گے۔ کہا دیکھو، باپ کی طرف دیکھا تو دونوں قدموں کے درمیان کیچڑ میں لوٹ رہے ہیں، بجو کی شکل میں ہیں، اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا گیا اور کہا اب نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ہے خلت کا حال۔ تو وہاں خلت نہیں چلنے والی ہے، جب تک یہاں سے صاحب ایمان ہو کر نہ جاؤ خلت کام میں نہیں آتی۔ تو اس دن سے پہلے خرچہ کر دو جس دن نہ کاروبار ہے نہ خلت ہے۔ ولا شفاعت، شفاعت کی بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں لوگ، شفاعت بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ ولا خلۃ، نہ خلت ہے نہ شفاعت ہے۔ شفاعت بھی اس دن نہیں ہے۔ کس کی شفاعت نہیں ہے اور کس کی ہے؟ جو شفاعت کے لائق ہے اس کی بحث نہیں چل رہی ہے۔ جو مومن ہے وہ شفاعت کا حقدار ہوگا، اور مومن وہ ہے جو خدا کا حکم مانے اور خدا کا حکم خرچ کرنے کا ہے۔ تو اس کی بات تو ہو نہیں رہی یہاں پر۔ یہاں بات ہو رہی ہے اس کی جو بیٹھا ہے امید میں کہ میں یہاں خرچ نہیں کروں گا، وہاں بے کر لوں گا، وہاں خلت سے کام چلاؤں گا، شفاعت سے کام چلاؤں گا، اس کو خطاب ہو رہا ہے یہاں پر۔ جس میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کی شفاعت ہوگی۔ ذرہ بول رہا ہوں، ذرہ، گیہوں کا دانہ، سرسوں کا دانہ، زمین میں ریت کا ایک ذرہ، اتنا بھی ایمان ہے تو شفاعت اس کی ہوگی۔ اور اگر وہ ذرہ برابر ایمان نہیں ہے تو شفاعت نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ اس میں ایمان کا ذرہ ہو۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ کی اجازت ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا شفاعت کرنے کا حقدار ہو۔ یہ تین شرطیں۔ کوئی شخص غیر مومن کی شفاعت نہیں کرے گا۔ سورہ مدثر پارہ 29 اللہ کا ارشاد ہے، جہنم میں جو جائیں گے لوگ، ان سے پوچھا گیا تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو کیا وجہ پیش کریں گے وہ؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضین وكنا نكذب بيوم الدین حتى اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ یہ آیت نوٹ کرو، فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ کوئی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ کیوں نفع نہیں دے گی؟ کیونکہ ان میں ایمان نہیں تھا۔ اور ایمان ہے تو وہی ہے ایمان مقبول جس میں اللہ کا حکم مانا جائے، اور حکم کیا ہے؟ خرچ کرو اس دن سے پہلے۔ تو شفاعت ہے، تین شرطوں کے ساتھ ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں، کافر وہی ظالم ہیں، یعنی جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں۔ قرآن کریم میں جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، جو ظالم ہیں وہی کافر ہیں، جو کافر ہیں وہی فاسق ہیں۔ یہ سب ترکیب آئی ہے کلام پاک کے اندر۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کافر اور فاجر ایک ہیں، فاجر اور فاسق ایک ہیں، ظالم اور کافر ایک ہیں۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ
فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. تو وہی فاسق، وہی ظالم، وہی کافر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر ہیں ان کے حق میں شفاعت نہیں ہو سکتی. اب شفاعت کون کرے؟ اللہ لا الہ الا ہو. تعارف شروع ہو گیا اللہ کا. اس کے پہلے درس ہوا شاید آیت الکرسی پر، مکمل درس ہوا ہے ہوا. یہاں سے اللہ تعالی نے شفاعت کے واسطے شرطوں کو بیان کر دیا. کہا نا کافر وہی ظالم ہے، اور کافر کون نہیں ہے؟ جو اس چیز کو مان لیں، یعنی اللہ کو مان لیں ان صفتوں کے ساتھ. آیت الکرسی کے اندر 10 ٹکڑے ہیں، 10 ٹکڑے بمانا 10 جملے، 10 سینٹنس. ان 10 کو تسلیم کر لیں تو آپ مومن ہیں. ان 10 کو تسلیم نہ کریں، 10 میں سے ایک کا انکار کریں تو والکافرون هم الظالمون کا مصداق تعارف کرا دیا اللہ نے. تو ایمان اور عقیدہ سمجھنا ہے، آیت الکرسی کو پڑھ لو. اس کے بغیر ایمان نہیں بن سکتا. یہ آیت الکرسی ہے. پورے قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ نبی نے پوچھا تھا ابی بن کعب سے، انہوں نے کہا آیت الکرسی. کہا اے ابو المنذر تمہیں مبارک ہو یہ علم، تم نے پورے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کا انتخاب کر لیا. پورے قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. اسی آیت پر ہم نے 1 گھنٹے کا بیان کیا ہے، اللہ کا تعارف آیت الکرسی کی روشنی میں. لوگوں کو پسند آیا تو ہم نے کیسٹ سے کتابی شکل دے دیا، کتاب میں بھی آ گیا. پھر لوگوں نے چاہا کہ غیر مسلموں کو بھی اللہ کا تعارف ہونا چاہیے، تو اسی کو ہم نے اسی کتاب کو تیلگو میں ترجمہ کروا دیا. اب پریس میں ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک آ جائے گی، تاکہ غیر مسلم بھی سمجھے کہ یہ بت خدا نہیں ہوتا. خدا وہ ہے جو شہد بناتا ہے، جو دودھ بناتا ہے، زمین سے غلہ اگاتا ہے، قطرے سے انسان بناتا ہے، وہ اللہ ہوتا ہے. تو آیت الکرسی کسی کو سمجھ میں آ گئی، دل کی گہرائیوں کے اندر بیٹھ گئی، حقیقی مومن ہے. اور دل میں اس کے اندر شبہات پیدا ہو گئے تو اس کو حل کر لیں. اس کے 10 ٹکڑے ہیں. بہت عظیم آیت ہے یہ. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی. اللہ کا تعارف ہے یہ. اللہ کون؟ اللہ نام ہے اس میں ذات کا، جو تمام خوبیوں کی جامع ہے، تمام کمالات اس میں مجتمع ہیں، تمام عیوب سے منزہ ہے، پاک ہے، وہ اللہ ہے. اس میں ذات ہے یہ. لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہی. وہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں. کب؟ سارے عالم کو بنانے سے پہلے بھی، سارے عالم کے بعد بھی اللہ کا وجود واجب الوجود ہے. ہمارا وجود کیسا ہے؟ آپ کا وجود ایسا ہے، پانی میں کبھی آپ جھانک کر دیکھو، پانی میں دکھائی دیتا آپ کا وجود، مگر پانی میں آپ کا وجود نہیں ہے. آپ کا وجود باہر ہے، نظر آتا ہے پانی میں. آپ کا وجود آئینے میں ہے، نظر آتا ہے آئینے میں، مگر ہے نہیں آئینے میں. ایسے حقیقی وجود سارے عالم میں واجب الوجود کا ہے. بقیہ سب کا وجود اس کا عکس ہے. یعنی اللہ کے موجود ہونے سے ہم موجود نظر آتے ہیں، اگر وہ موجود نہ ہو تو ہم میں کوئی موجود نظر نہیں آ سکتا. ہمارا وجود عارضی ہے، عطائی ہے، اس کا وجود حقیقی ہے اور اصلی ہے. تو حقیقی وجود اللہ کا ہے. جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، کوئی نہیں رہے گا تو وہ رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید پہلی آیت. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. ہر چیز میں نہاں ہے، ہر چیز میں عیاں ہے. ہر چیز میں عیاں ہے، ہر چیز میں نہاں ہے.
خورشید میں نہ آئے پر ذرے میں سمائے. اتنا بڑا سورج ہے اس میں نہیں آ سکتا لیکن ذرے میں آ جاتا ہے, مومن کے دل میں آتا ہے. من نہ گنجم در زمین و آسمان لیک گنجم در دل مسلم نواں. میں زمین میں آسمان میں کہیں نہیں, ہاں مومن کے دل میں ہوں. اس میں اللہ کا قیام ہے. تو اللہ کا وجود ماننا پڑا. ہمارا وجود غیر حقیقی. ابھی سانس نکل جائے ختم, کہاں رہیں گے ہم؟ یا تو جلائے جائیں گے یا دفن کیے جائیں گے. سانس نکل جائے ہمارا وجود ختم. پہلے بھی ہم مردہ تھے, اب زندہ ہوئے, اس کے طفیل کنتم امواتا فاحیاکم. تو حقیقی وجود کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی معبود, وہی موجود. جو معبود ہے وہی موجود ہے, جو موجود ہے وہی معبود ہے. کسی کا وجود حقیقی نہیں ہے, لہذا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے سوائے ایک کے. لا الہ الا اللہ, یعنی لا موجود الا اللہ, لا معبود الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں. الحی القیوم, الحی کے معنی زندہ. زندہ تو ہم بھی ہیں لیکن ہماری زندگی کیسی ہے؟ ناقص. اس کے سہارے ہے, جب چاہے زندگی چھین لے. لیکن اس کی زندگی کیسی ہے؟ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. الحی, حقیقی حیات اصلی اور ذاتی اسی کی ہے. باقی کا حال کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کیا فرمایا؟ جتنے زمین پر ہیں وہ سب فنا ہونے والے ہیں, باقی کون رہے گا؟ وجہ ربک, تیرے رب کا چہرہ, یعنی اس کی ذات عظمت والی, اکرام والی, سب کو فنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. کسی کو بقا نہیں. تو حیات کس کی ہے؟ الحی. القیوم, قیوم کے معنی سب کو تھامنے والا. سب کو, ہم کھڑے ہیں, ہم گر سکتے ہیں نا, تھامنے والا. کون تھامنے والا ہے؟ ہماری چھتوں پر, ہمارے سروں پر آسمان ہے, نہ کوئی ستون ہے نہ کوئی دیوار ہے. کون روکے ہوئے ہے اس کو؟ ان تقع علی الارض, زمین پر گر پڑتا, رکا ہوا ہے. ہمارے سروں پر پرندے اڑتے ہیں, یہ پرندے کبھی پروں کو سمیٹ لیتے ہیں, کبھی کھول لیتے ہیں. کون ہے ان کو روکنے والا؟ اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ. اللہ روکتا ہے. تو قیوم کے معنی سب کو تھامنے والا, زندہ بھی ہے, سب کو تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہیں پکڑتی ہے اس کو نیند نہ اونگ. سنتن کے معنی اونگ, یہاں بیٹھے بیٹھے اونگ گئے, بیٹھے 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 لگ گئی. کیا یہ اونگ؟ جس میں سر ہل جائے نیند آ جاتی ہے. اگر آدمی اپنے سے غافل ہو گیا, سو گیا, سونا کیا ہے؟ مرنا ہے. النوم اخو الموت. نیند بہن ہے کس کی؟ موت کی. موت کیا ہے؟ ایسی نیند جس کے بعد حیات نہ ہو. اور نیند کیا ہے؟ ایسی موت جس کے بعد حیات ہو. روح دونوں میں قبض ہوتی ہے. کون کرتا ہے قبض؟ اللہ یتوفی الانفس, اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وفات دے دیتا ہے جب آدمی سوتا ہے. اس کی موت آتی ہے تو اللہ اس کی روح کھینچ لیتے ہیں. وقت ہو گیا ہے تو روح واپس نہیں کرتے, وقت نہیں ہوا ہے تو اس کو پھر واپس کر دیتے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها. جس کا وقت نہیں آیا ہے وہ خواب میں روحوں کو چھین لیتا ہے, اور جس کا وقت آ گیا ہے جسم سے نکال لیتا ہے. تو نیند اور موت برابر ہے. کون ہے جس کو نیند نہ آئے؟ کون ہے جس کو اونگ نہ آئے؟
جس کو نیند نہ آتی ہو وہ رب ہو سکتا ہے، جس کو اونگ نہ آتی ہو وہ رب ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات میں ہر ایک کو نیند بھی آتی، اونگ بھی آتی، لہذا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ رب بننے کا حقدار وہی ہے۔ بندہ یا رب بھی پکارتا ہے، انہیں سو رہا ہے تو کون سنے گا؟ ہر آن سنتا ہے، سارا جہان اس سے مانگتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، انہیں سو رہا ہے تو۔ اس لیے جس کو نیند نہ آتی ہو، جس کو اونگ نہ آتی ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، مطلب ملکیت۔ فرشتے اس کے مملوک، انسان اس کے مملوک، جتنی چیزیں ہیں سب اس کی ملکیت میں ہیں، مملوکہ شے کی طرح۔ آپ کے پاس کپڑا ہے، اسے کاٹ دو، ٹوپی سلاؤ، کرتا سلاؤ، پجامہ سلاؤ، چڈی سلاؤ، مالک ہیں آپ، جو چاہے کرو۔ کپڑے کو احتجاج کرنے کا حق نہیں، چڈی کیوں بنایا، پینٹ سلانا تھا، کپڑے کو اختیار نہیں بولنے کا۔ ایسے ہی زمین و آسمان کی ہر شے اس کی مملوکہ شے ہے۔ جیسے آپ کی بکری آپ ذبح کرتے ہیں، آپ کی گائے ہے آپ دودھ نکال لیتے ہیں، زمین آپ کی ہے، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، کبھی گڑھا کھوتے ہیں، کبھی بلڈنگ ٹھوکتے ہیں، اعتراض کا حق زمین کو نہیں ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ہم سب اللہ کی مملوکہ شے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسا حکم کیوں دیا، ٹھنڈی میں فجر میں کیوں اٹھوایا، نہا کے بلوایا، وضو کرا کے بلایا، کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا۔ اگر کسی کو خدا کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کے اعمال پر اطمینان نہیں ہوگا۔ جو بندہ اللہ کے حکم پر راضی ہوگا اللہ بھی اس بندے کے اعمال پر راضی ہوں گے۔ اسی کو کہا راضیۃ مرضیہ، تو راضی بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ ہم اس سے راضی ہوں گے تو وہ ہم سے راضی ہوگا، ہمیں اس سے انتشار ہے تو اس کو ہم سے خلاف مخالفت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بندہ ہمیشہ سوچ کر چلے، ہم مملوک ہیں وہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، ہم مرزوق ہیں وہ رازق ہے، ہماری تمام صفتوں میں مغلوبیت ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ ہم محتاج محض ہیں اور وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، ہمیں اس کی حاجت ہے، اس کو کوئی ہماری حاجت نہیں ہے۔ اتنا بے نیاز ہے کہ زمین میں جتنے لوگ ہیں سب مل کر اس کے خلاف بغاوت کر جائیں تو اس کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا ہے، حضرت موسیٰ سے کہلوایا ہے، موسیٰ نے کہا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم اور زمین میں جتنے ہو سب کے سب مل کر کفر کرو اللہ کی شان میں، انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ غنی ہے ان تمام چیزوں سے، اسے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ ہم سب کے سجدوں سے اس کی شان نہیں بڑھ جاتی، اور ہمارے فجر میں سونے سے شان گھٹتی نہیں، ہاں ہماری شامت بڑھ جاتی ہے۔ ہم مملوک ہیں وہ مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے، کس کی جرت ہے، کس کی ہمت ہے، من کون ہے وہ، ذا کے معنی ذالک، کون ہے وہ، الذی یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، ہاں اس کا حکم ہے تو سفارش کرے گا، ورنہ زبان نہیں کھلے گی، وہاں زبان رحمان کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابا، اس سے خطاب کرنے کا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع، سفارش کون کرے گا، الا باذنہ، اس کا حکم ہوگا سفارش ہوگی۔ ایک ہی شخص ہے جو آگے بڑھے گا۔ طویل مضمون ہے، میں سمیٹ رہا ہوں، جلدی ختم کر دینا چاہ رہا ہوں۔ محشر کے میدان میں سب لوگ کھڑے ہوں گے کہ حساب لے لیا جائے۔ حساب نہیں شروع ہو رہا ہے، کھڑے ہیں۔ حساب لیا گیا تو آدھا دن کافی ہے،
دنیا کا آدھا دن کافی ہے، لیکن حساب نہیں ہو رہا، کھڑے ہیں۔ سب کہیں گے کہ کھڑے کھڑے تھک گئے، کمر تک پسینہ، کسی کو گردن تک پسینہ، کسی کے منہ میں لگام کی طرح پسینہ، سب شراب اور پاؤں ہلنے کی طاقت نہیں۔ کہیں گے یا اللہ حساب شروع کر دو، کوئی سامنے نہیں آئے گا۔ حساب شروع ہونے کے لیے سفارش کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ سب مل کے کہیں گے پروگرام بناؤ، آدم کے پاس جائیں گے، آدم سب کے دادا ہیں۔ آدم کہیں گے میرے پاس آئے، میں نہیں جاؤں گا آج، اللہ کا جلال ہے، غصے میں ہے، اور کہیں پوچھ لیا وہ درخت کا پھل کیوں کھائے تھے آدم، تو کیا جواب دوں گا؟ میرے بس کی نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ بخاری کی روایت ہے جو سنا رہا ہوں میں آپ کو، اردو میں بول رہا ہوں، فرق نہ ہے۔ حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہ آدم ثانی ہیں، دنیا غرق ہو گئی تھی، پھر سے آباد ہوئی تھی ان کے طفیل میں۔ آدم کہیں گے میرے پاس وہاں جاؤ، حضرت نوح کے پاس گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ مغل پورا سے نکلے وہاں پہنچ گئے حافظ ڈنکا مسجد میں، بہت دور ہے وہاں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے برسوں لگ جائیں گے، حضرت نوح کے پاس پہنچیں گے۔ وہ کہیں گے میرے پاس آئے، میں نے اللہ سے کہا تھا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لو۔ اللہ نے کہا تھا وہ تیرا اہل نہیں ہے، کیونکہ وہ تیری معصیت میں جا رہا ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، دوبارہ سفارش کیا تو نبوت چھین کے جہالت دے دوں گا۔ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کھول لو، 12واں پارہ سورہ ہود نکالو، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، مجھے خطرہ ہے کہیں سوال کر لیا گیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے جلیل اور کلیم ہیں۔ وہ کہیں گے میرے پاس کیوں آئے؟ میں نے ایک قبطی کو تھپڑ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، میرے پاس اگر سوال کر لیا گیا تو کوئی جواب نہیں ہے، تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے خدا کا بیٹا کہا تھا۔ اللہ کہیں گے اچھا بیٹا تو ہی ہے، آجا، تجھ کو تیری ماں کو بیٹا کہا گیا تھا، تم نے کہا تھا کیا ان سے؟ اگرچہ میں نے نہیں کہا ہے، لیکن سوال کر لیا گیا تو شرمندہ ہو جاؤں گا، میں بھی نہیں جاتا۔ کون جائے اللہ کے سامنے؟ من ذا الذی یشفع، کس کی ضرورت ہے؟ سب سے آخر میں سارے جہان کے لوگ مل کر آئیں گے سید المرسلین کے پاس، سید الانبیاء کے پاس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، آپ کے پاس تشریف لائیں گے اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، میں اللہ کے پاس چلتا ہوں، کوئی زبان پر لفظ نہیں، سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے۔ اور سجدے میں جانے کے بعد بخاری کی روایت میں ہے آج تک کسی کی زبان پر وہ الفاظ نہیں آئے تعریف کے جو اس دن اللہ تعالیٰ القا فرمائیں گے، خصوصی حمد کے کلمات، یہی جملہ ہے وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا حمد کا۔ اس دن آپ کی زبان سے اللہ کی وہ تعریف، وہ ثنا، وہ خوبیاں بیان فرمائیں گے کہ اللہ کا جلال ختم ہو کر آپ کی رحمت چھا جائے گی۔ اسی کا ذکر ہے بخاری میں، سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غضب پر میری رحمت چھا گئی۔ جب رحمت چھا جائے گی، غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، تب حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک سل تو تک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھاؤ، مانگو عطا کیا جائے گا۔ اب حساب کتاب کی سفارش فرمائیں گے یا اللہ حساب ان کا لے لیا جائے، حساب لینے کی سفارش فرمایا آپ نے۔ اسی مقام کا نام مقام محمود ہے، جو آپ نماز کی اور اذان کے درمیان دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ۔ آگے مقام محمودہ کیا ہے؟ یہی ہے، جو بندہ مقام محمود پر ہونے کی دعا کرے گا وہ نبی کی شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ اس سے کیا توقع ہے کہ اذان کی تو دعا پڑھ دے اور فجر سے غائب ہو جائے، نماز نہ پڑھے آ کے؟ ایسا ہو سکتا؟
اشارہ یہ ہے کہ نماز نہیں، نماز سے پہلے اذان تک، اذان کے بعد دعاؤں تک کا اہتمام کرتے ہوئے آئے. یہ ہے نبی کی شفاعت. تو کیا فرمایا؟ اللہ کے حکم سے نبی شفاعت فرمائیں گے. اب اس کے بعد شفاعتیں شروع ہوں گی. یہاں سے کیا ہے عرض کرنا، اللہ کے سامنے جانے کی ضرورت کس کو ہوگی؟ سب کے سب خوفزدہ ہوں گے. لیکن شفاعت کا مرحلہ بڑھتا جائے گا. ہر نبی سفارش کریں گے، اس کے بعد ہر ولی سفارش کریں گے. سفارش کرنے کے بعد جہنم میں جانے کے بعد صرف وہ بچیں گے جن کا ایمان اتنا کمزور کہ کسی کو نظر نہیں آیا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ خود سفارش کریں گے، یعنی اپنے دستے اقدس سے لب بھر کے نکالیں گے، لب بھر کے نکالیں گے. ایک لب بھریں گے ایسا اور نکال لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، جناب عمر فرما رہے تھے مسکراتے ہوئے کہ اب کون بچے گا، اب جہنم میں کون بچے گا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول اور زیادہ کرو، ایک لب بھر کے اور نکالو، کیونکہ آپ اگر آج کہہ دیں گے تو اللہ کل ضرور نکالیں گے 2 لب. آپ کی بات نہیں کٹتی، کیونکہ آپ بھی ان کی بات نہیں کاٹتے. محبت 2 طرفہ ہے. اگر آپ ایک لب بھرنے کے بجائے 2 لب بھرنے کا ذکر کر دیں گے تو اللہ 2 لب بھریں گے آپ کے کہنے کی وجہ سے. لیکن دونوں میں عمر فاروق کہتے ہیں ابو بکر بس ہے، ایک لب کافی ہے. انہوں نے کہا آپ کا کیا بگڑ جائے گا اگر 2 بھر دیا تو؟ یہ نوک جھونک چلتی ہے. حضور فرماتے ہیں عمر سچ کہتے ہیں، عمر سچ کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک لب بھرنے کے بعد جہنم میں کون بچے گا؟ کوئی نہیں بچے گا. جہنم خالی ہو جائے گی. اس کے بعد جہنم شکایت کرے گی میرے پاس کوئی نہیں، میرے پاس کوئی نہیں، خالی ہوں، کچھ اور بھی ہے میرے واسطے نہیں ہے. حل من مزید، سورہ قاف 26واں پارہ. جہنم کیا کہے گی؟ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید. سورہ قاف پارہ 26. ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے. بھوکا آدمی کیسے بولتا ہے کچھ اور بھی ہے؟ مطلب یہ ہے کچھ نہیں، سب خالی ہے. اس کے بعد رب کریم اپنا پاؤں رکھیں گے جہنم کے اندر. وہ پاؤں رکھیں گے تو کہے گی قط 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 قط، یعنی بس 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 بس. اس طرح سفارش کی ترکیب بتائی. تو ذرہ برابر بھی ایمان رہا تو سفارش تو ہوگی، لیکن ذرہ برابر ایمان کب تک رہے؟ موت کے دن تک. موت کے دن تک ایمان رہے. اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا میں عرض کیا تھا، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ. 3 جملہ یاد کر لو. جو پنسولہ ہم نے نکالا ہے اس میں بھی یہ دعا ہے، ترجمے کے ساتھ ہے. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میرے عمر کا بہترین حصہ آخری کو بنا دے. وخیر عملی خواتمہ، اور میرے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل بنا دے جو سب سے آخر میں ہونے والا ہے. وخیر ایامی، اور بہترین دن اس کو بنا دے یوم القاک فیہ، جس دن میں آپ سے ملاقات کروں. تو کیا ہوگا؟ ایمان پر خاتمہ ہوگا. کیونکہ سارے عمل ہمارے عمدہ ہیں، لیکن خاتمہ اگر آمنا ایمان پر ہو جائے تو پھر کامیابی کی بات ہے. تو اپنے ایمان کو بچا کر ختم تک لے جانا ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ جانتے ہیں جو مخلوق کے سامنے ہے اور جو مخلوق کے پیچھے ہے. مراد یہ ہے جو موجود ہے اور جو غائب ہے، جو حاضر ہے جو حاضر نہیں ہے، سب اللہ جانتے ہیں. آدم سے لے کر اب تک جو پیدا ہوئے ان کو بھی جانتے ہیں، جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی جانتے ہیں. ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے نظر نہیں آتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مخلوق کے آمنے سامنے پیچھے جو ہے سب اللہ کو معلوم. اللہ کا علم کیسا ہے، سب کچھ وہ جانتے ہیں.
اس علم پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اگرچہ آپ سن چکے ہیں واقعے کو۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں جا رہے ہیں، سمندر کے سفر میں ایک پرندہ کشتی پہ آ کے بیٹھتا ہے، چونچ مار کے پانی لیتا ہے۔ چونچ میں پانی کتنا گیا ہوگا آپ کو اندازہ ہے؟ قطرہ، 2 قطرہ۔ حضرت خضر فرماتے ہیں میرے تیرے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا سمندر سے اس کی چونچ میں پانی کم ہوا ہے۔ انبیاء ہیں، خضر ہیں، موسیٰ ہیں، دونوں صاحب مل کے فرماتے ہیں میرے تیرے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا سمندر سے قطرہ چونچ میں گیا اور کم ہوا۔ یہ اللہ کے علم کا حال ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کچھ بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ سارے انبیاء کو، سارے رسولوں کو جو اس نے علم دیا ہے، سب اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اس نے چاہا۔ جتنا جس کو چاہا علم عطا کر دیا، الا بما شاء، مگر جتنا اس نے چاہا۔ سارے انبیاء کو، سارے اولیاء کو جتنا اللہ نے علم دیا وہ کتنا ہے؟ جتنا اس نے چاہا۔ الا بما شاء، اور دوسرے لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے علم کو گھیر نہیں سکتے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہ طویل گفتگو چاہتا ہے مگر وقت ختم ہو رہا ہے، میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ الا بما شاء کا مطلب یہ ہے جس کے لیے جتنا علم اللہ چاہتا ہے اتنا ہی اس کو علم ملتا ہے۔ علم حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ مدرسے میں کئی بچے داخل ہوئے تھے، کوئی لاری چلا رہا ہے، کوئی دوسرے کام میں لگا ہوا ہے، ساتھ شریک ہوئے، ایک ہی ساتھ داخل ہوئے، پیسہ ان کے پاس زیادہ آتا تھا ہمارے مقابلے میں، مگر کیا ہوا؟ علم تو نہیں آیا۔ علم کیسے آتا ہے؟ الا بما شاء، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا علم دیتا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم اللہ کا نور ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ امام شافعی اپنے استاد سے کہتے ہیں میرا حافظہ کمزور ہے، یاد کرتا ہوں بھول جاتا، کہا گناہ چھوڑ دو۔ امام شافعی جیسے امام سے استاد کہتے ہیں گناہ چھوڑ دو، کیونکہ گناہ سے علم آتا نہیں، علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن کا علم چاہتے ہو، حدیث کا علم چاہتے ہو تو اپنے زبان کو پاک رکھو، اپنے معدے کو حرام غذا سے پاک رکھو، اپنے اوقات کو بری صحبت سے پاک رکھو، اپنے اولاد کو صحیح کتاب کی تربیت دو۔ یہ علم آسان نہیں ہے، پڑھتے بہت لوگ ہیں لیکن رہتا کس کے دماغ میں؟ جتنا چاہتا ہے رب اتنا ہی رہتا ہے۔ اسی واسطے سارے انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں اللہ نے حکمن کہلوایا قل ربی زدنی علما، کہو اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے۔ اب مجھے بتائیے آپ، علم کی ذاتی کی دعا نبی کرتے ہیں بحکم خدا، یہ ہمیں سبق ہے کہ ہم بھی اللہ سے علم کے محتاج ہو کر طالب علم بنیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ یہاں درس ہوتا ہے تو تنہا آ رہے ہیں آپ، دوستوں کو لاؤ نہیں لاتے، بیوی بچوں کو لاؤ وہ بھی نہیں لاتے، کیوں؟ چلو تفریحاً تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، باقاعدہ اہتمام سے آئیں گے تو علم ملے گا۔ علم کی خاطر زندگی کھپانا پڑتا۔ علم کیا شے ہے؟ علم وہ شے ہے جب تم اپنا سب کچھ دے دو گے تب تھوڑا علم تم کو دے گا، اور جب تم کچھ نہیں دو گے تو تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو علم کو حاصل کرنا ہے تو اپنا سب کچھ دینا پڑتا۔ گھنٹہ 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے ہفتے بھر میں، روزانہ پڑھنا پڑتا، پورا ہفتہ تعلیم حاصل کرنا پڑتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں کو اور زمین کو۔ اس کی کرسی میں اتنی وسعت ہے کہ 7 زمین 7 آسمان اس کرسی میں سما جائیں۔ کیسی کرسی ہے؟ زمین سے آسمان کی مسافت 500 برس،
ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی 500 برس، اس طرح 7 آسمان ہیں اور 7 زمین ہیں، یہ سب کے سب اس کی کرسی میں آ جائیں۔ اور ایک مثال دے کے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 7 زمین 7 آسمان کی مثال عرش کے اعظم کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دو۔ بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دو، انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے میدان کے مقابلے میں؟ 7 زمین 7 آسمان کی یہی حیثیت ہے عرش کے مقابلے میں، اور عرش کے مقابلے میں کرسی کا یہی حال ہے، یعنی کرسی بھی اللہ کی اسی انداز سے ہے کہ ایک میدان میں انگوٹھی آ جائے۔ اللہ کی کرسی اور اللہ کا عرش اتنا عظیم ہے، اسی واسطے رب العرش العظیم کہا، رب العرش الکریم کہا۔ اس عرش کا رب ہے جو رب عرش عظیم کا مالک ہے، عرش کریم کا مالک ہے۔ لا یعودہ حفظہما، لا یعودہ تھکاتا نہیں ہے ان کو ان دونوں کی حفاظت، کس کی؟ زمین کی یا آسمان کی۔ ہمارے گھر میں کیا کرتے؟ وہاں گولا چلا گیا، وہاں دروازہ لوز ہو گیا، وہاں فلاں چیز نہیں ہے، وہاں رنگ نکل گیا، وہاں دیوار گر رہی، ایک گھر کا انتظام کرتے کرتے تھک جاتے۔ 7 زمین 7 آسمان، پھر ان میں کوئی گریسنگ آئلنگ نہیں، جب سے بنا کام چل رہا، سورج چاند برابر کام چل رہے، ان کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں، ولا یعودہ اس پر گرا نہیں گزرتی، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم وہ بلند عظمت والا ہے، عظیم عظمت والا، علی بلند ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کے اندر عظیم آیت، آیت الکرسی، جو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا موت کے سوا جنت میں جانے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا۔ ہر نماز کے بعد جو اس کو پابندی سے سمجھ کر پڑھے گا، عقیدے کا جز بنا کر پڑھے گا، سوچ سمجھ کر یاد کر کے پڑھے گا، حدیث میں آتا ہے مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ ہر نماز کے بعد پڑھنا شرط ہے، اور بستر پر جو پڑھ لے گا شیطان اس بستر پہ نہیں آئے گا۔ عظیم آیت الکرسی کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، ایک واقعہ سنا کر بند کروں گا، بہت پیارا واقعہ ہے۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے، اس پر یہ واقعہ یاد آیا مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجوروں کے ڈھیر لگے تھے، صدقے کا کھجور آتا، اس کی حفاظت پر لگایا ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ دیکھ بھال کرو۔ رات میں ایک آدمی آیا، کہا میں بہت بھوکا ہوں، فاقہ زدہ ہوں، بال بچوں والا ہوں، تھوڑا سا بھر لینے دو مجھے۔ ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، کہا بیچارہ غریب آدمی ہے، صدقے کا مال ہے، دن دو، چھوڑ دیا اس کو۔ صبح جب آئے بارگاہ نبوی کے اندر، آپ نے کہا ابو ہریرہ رات میں کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ کہا وہ کل پھر آئے گا، جو کل آیا تھا آج پھر آئے گا۔ پھر پہنچے انتظار میں، دیکھا پھر موجود ہے، پھر بھر رہا ہے، اس کو پکڑ لیا، کس لیا کمر۔ کہا کل تو تم نے عذر کیا تھا، غریب ہوں اب نہیں آؤں گا، مگر میں آج نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے کل پیشی کروں گا نبی کے بارگاہ میں۔ اس نے کہا ابو ہریرہ چھوڑ دو، بہت مسکین ہوں، بہت مجبور ہوں، فلاں ہوں، دنیا کی منت سماجت خوشامد کیا، بہرحال دل نرم تھا ابو ہریرہ کا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے دن پہنچے، آقا نے کہا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، آج پھر آئے گا، پکا وعدہ کیا تھا کہ نہیں آؤں گا لیکن کل پھر آئے گا۔ تیسری شب تیار تھے ابو ہریرہ، نبی نے کہا ہے ضرور آئے گا، اور آتے ہی اس کو کس لیا، پوری طرح باندھ لیا۔ اس نے بہت کوشش کیا مگر چھوڑا نہیں، بہت چھٹپٹایا، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، صاحب عیال ہوں۔ کہا تو کچھ بھی ہے تجھے میں چھوڑوں گا نہیں۔ کہا ابو ہریرہ اگر آج چھوڑ دیا تو ایک پتے کی بات سکھاؤں گا، پتے کی بات کام آئے، ایسا علم سکھاؤں گا زندگی بھر کام میں آئے۔
ابو ہریرہ علم کے حریص تھے. علم کے حریص کا مطلب سمجھتے؟ نبی کی جناب میں پڑے رہتے تھے. فاقہ ہونے دو، ہم فاقہ کرتے، فاقہ ہے کھانے کا ٹائم ہوا تو چل دیتے اٹھ کے ہم. فاقہ ہے تو بھی ابو ہریرہ پڑے ہیں. لوگ سمجھتے اس کو مرگی ہو گئی ہے، گردن دباتے پاؤں سے. فرماتے بخدا صرف بھوک تھی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو مرگی ہو گئی ہے. اتنا عاشق تھے علم کے، جو سنتے یاد کر لیتے. کہاں پتے کی بات بتاؤں گا اگر آج چھوڑ دیا تو. کہا اچھا بول دے کیا ہے. کہا چھوڑ دو پہلے. چھوڑ دیا. اس نے کہا آیت الکرسی معلوم، جو اس کو پڑھ کر بستر پہ سو جائے میں اس کے بعد بھٹک نہیں سکتا. جب صبح بارگاہ نبوی کے اندر آئے، سنایا پورا قصہ، تو آپ نے کہا وہ شیطان تھا شیطان، لیکن بات اس نے سچ کہہ دیا ہے. بات اس نے سچ کہہ دیا ہے. تو کبھی کبھی سچ بولنا کمال نہیں ہے، شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا. ہمیشہ سچ بولو، یہ کمال ہے. دعا کر لیجیے.